یا نبی سلام علیکہ. حضرات، اہل سنت و جماعت کا زمانے قدیم سے یہ معمول رہا ہے کہ ہم فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ دوستوں اور بزرگوں، یہ معمولات اہل سنت میں داخل ہے اور زمانے قدیم سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے. لیکن ابھی کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی جماعتیں، کچھ ایسے فرقے ہمارے درمیان پیدا ہو گئے ہیں جو فاتحہ کے نام پر بہت زیادہ چھیڑتے ہیں، اپنے چہرے کا جغرافیہ بدل لیتے ہیں، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں. حضرات محترم، مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ انہیں فاتحہ سے اس قدر چیڑ کیوں ہے. حضرات، یہاں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے ٹھاٹے مارتا ہوا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ وہ مجمع ہے جو فاتحہ دے رہا تھا، دے رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی دیتا رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں ذمہ داری کے ساتھ، جب فاتحہ کوئی کہتا ہے تو کیا ہم اس میں گھنٹے بجاتے ہیں؟ کیا ہم اس میں گیتا پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ویداس پڑھتے ہیں، بھجن و کیرتن کرتے ہیں؟ حضرات، آپ کہو گے مولانا جب فاتحہ کا نام آتا ہے، جب فاتحہ کہی جاتی ہے، جب فاتحہ بولا جاتا ہے تو یہ سب نہیں کیا جاتا، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. الحمدللہ، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، درود شریف یا قرآن شریف کی اور وہ آیتیں جو آپ کو یاد ہوں وہ آپ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. تو مجھے آپ بتاؤ انصاف کے ساتھ، قرآن پڑھنا گناہ کا کام ہے کہ ثواب کا کام ہے؟ ثواب کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات، جب ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں تو یہ لوگ کون لوگ؟ جو کمر کو کمرہ بنا کے پھر رہی، جتنا سامان کمرے میں رہتا اتنا انہیں کمر پہ لے لیتا، تکیا، بستر، بگونا، پلیٹ سب اس میں، اور پھر رہا، بس پھر رہا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، وہاں سے وہاں، یہاں سے یہاں. میرے کو بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ آتے ہیں، بودھن میں بھی آتے ہیں، یہ سب علاقوں میں آتے ہیں، نوجوانوں کو ابھارتے ہیں، چلو بھائی دین کی خدمت، دین کی خدمت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تبلیغ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ حضرات، دین کے نام پر، تبلیغ کے نام پر نوجوانوں کو اکسایا جاتا ہے، ان کو جو ہے دین کے نام پر، تبلیغ کے نام پر ان کے ذہنوں میں وہ گندگی بھری جاتی ہے. حضرات، وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوا آگے نکل جانا چاہتا ہوں. نہ ان کا مقصد تبلیغ ہے، نہ ان کا مقصد دین کی خدمت ہے، بلکہ ان کا مقصد تو اپنی ذات اور اپنی جماعت کو منوانا ہے، اپنے گندے اور برے عقیدوں کو منوانا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ان علماء حق کی موجودگی میں تمام ہی وہابی جماعت کے ان سرکردہ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 150 سالوں سے تبلیغ کے نام پر تمہاری جماعت کام کر رہی ہے. مجھے جائزہ پیش کرو کہ
یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تکلیف ہے. کیا ہے؟ تکلیف ہے. انہوں بولتے چلو یہاں سے نظام آباد 3 دن کے واسطے. تو میرا یہ سوال ہے، جہاں سے تم بچوں کو لے کے جا رہے ہو کیا وہ پورا علاقہ مسلمانوں والا ہو گیا؟ کیا وہ پورا علاقہ مسلم کا ہو گیا، مسلمانوں کا ہو گیا، کلمہ گو لوگوں کا ہو گیا، کلمہ پڑھنے والوں کا ہو گیا، ایمان والوں کا ہو گیا؟ تو وہ نادانوں کو بولو پہلے گھر میں چراغ جلا، پہلے گھر میں چراغ جلا، پھر جانا کہتے جہاں جانا ہے. حضرات محترم، ان کے مکر و فریب میں مت آؤ. اور میں بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں تم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ لوگ تبلیغ کے نام پر، دین کے نام پر، حدیث کے نام پر تمہارے ایمان و عقیدے کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں. اور ان سے کوئی بھلائی کی امید مت رکھو کہ ان کے تعلق سے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لو کہ جس طرح کہ اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ زہر دکھائے شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، بالکل انہی کے لیے ہے یہ. ان کی مثال اس کسائی جیسی ہے جو کسائی بکری کو پتا دکھاتا ہے تو وہ بکری بیچاری ہرا بھرا پتا دیکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا محسن ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا انتظام غذا کا کرنے والا ہے. وہ ہرے بھرے پتے کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ جاتی ہے، اور جیسے ہی بکری اس کے قریب آ جاتی ہے اس کو پتا نہ کھلا کر وہ کسائی اس کو اپنے قابو میں کرتا ہے اور اس کو زمین پر لٹا کر چھری اس کے گلے پہ پھیر دیتا ہے. بالکل یہی مثال ہے ان لوگوں کی کہ یہ لوگ دین دکھا کر تم کو قریب کرتے ہیں، یہ لوگ تمہیں حدیث دکھا کر قریب کرتے ہیں، یہ لوگ تمہیں تفسیر دکھا کر قریب کرتے ہیں، یہ لوگ تمہیں تعلیم دکھا کر قریب کرتے ہیں. مسلمانوں، یہ دین کے کسائی ہیں جو اسلام کو کاٹنے کا کام کرتے ہیں، نبی سے رشتہ ختم کرنے کا کام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے آستانوں سے دور کرنے کا کام کرتے ہیں. خدا ان کی تم شناخت کرو، اور وہ شناخت کب ہوگی؟ ان کی پہچان کرو، وہ پہچان کب ہوگی؟ وہ نظر پیدا کرو، وہ نظر کب پیدا ہوگی؟ تو پیارے مجھ سے سنو، جب تمہاری آنکھوں میں بریلی کا سورما لگ جائے گا پہچان اپنے آپ آ جائے گی کہ جب بریلی کا سورما آنکھوں میں لگے گا تو زبان پہ یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے: سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے.